میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں اور گلا ہائے الما خود قدائے صفات. میری نوائے شوق، میری شوق کی آواز، میرے شوق کی آواز سے شور. نوا سے کبھی شور نہیں ہوتا. نوا کے اندر، نوا لفظ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک لطافت ہے. حالانکہ دوسرے مصرے میں دیکھیں انہوں نے دو لفظ استعمال کیے، غلغلہ، اس سے ہوتا ہے شور. غلغلہ سے شور ہوتا ہے، نوا سے شور نہیں ہوتا. اس کے اندر ایک لطافت ہوتی ہے. یہ میں آپ کی توجہ ساتھ ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس لفظ سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. میری نوائے شوق سے، یعنی میری محبت بھری آواز سے شور ہے. کہاں پہ؟ حریم ذات، ذات کے حریم میں. ذات سمجھتے ہیں نا، ذات باری تعالیٰ. ذات کے حریم میں ایک شور مچ گیا ہے میری طلب سے، میری شوق کی آواز سے، میرے اس محبت بھری آواز سے. وہ آواز کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں جلدی سے. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ نیا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے ذات کا اور ذات کی دسترس کا، یا کہہ لیں مسئلہ ہے مذہب کا اور تصوف کا. یعنی وہ کہہ رہے مسئلہ ہے مذہب کا اور تصوف کا. مسئلہ کیا ہے؟ مذہب جو ہے وہ لگاتا ہے قدغن، وہ رکاوٹیں پیش کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں باری تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو اس کی صفات سے سمجھو. صفات ہے نا تو اس سے سمجھو، صفات سے سمجھو. صفات سے آگے تم یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ آگے قدم اٹھاؤ. لیکن ایک سالک، ایک صوفی بزرگ، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو مشاہدہ چاہتا ہوں، میں تو مشاہدہ چاہتا ہوں، میں تو دیدار چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں وحدت الوجود کا فلسفہ. آپ میں سے اکثر جانتے ہیں یہ لوگ، اگر نہیں جانتے ہوں گے تو میں تھوڑا بہت کوشش کروں گا اس کو کرنے. وحدت الوجود، وحدت الوجود، وجود کی وحدت، وحدت الوجود، وجود کی وحدت، وجود کا ایک ہونا، وجود کی وحدت، وجود کا ایک ہونا. وجود ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے، اور کوئی وجود نہیں ہے. یہ آپ کا وجود ہے نا؟ نہیں ہے. میرا وجود ہے؟ نہیں ہے. does not exist. وجود ایک ہی ہے، وحدت الوجود. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، باری تعالیٰ ہے. تو بھائی اگر اللہ کا وجود ہے تو میں پھر کیا ہوں؟ جب میں یہ چاند سورج ستارے دیکھ رہا ہوں، یہ انسان دیکھ رہا ہوں، درخت دیکھ رہا ہوں، پہاڑ دیکھ رہا ہوں، دریا دیکھ رہا ہوں، یہ سب مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں. نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے نظر کیسے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اعتباری وجود ہے. ایک ہے حقیقی وجود، وہ ہے اللہ کا وجود. ٹھیک ہے. میں دوبارہ رک کے بتا دوں، یہ میں تصوف کا، وحدت الوجود کا تھوڑا سا ایک گلپس آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ہے کیا. اگر وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو یہ غزل کا مزہ نہیں آئے گا، اس لیے میں بتا رہا ہوں. کسی دن موقع ملا تو اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں بالکل اس کا ہلکا سا آپ کو بتاؤں کہ وحدت الوجود ہوتا ہے. وحدت الوجود، وجود کی وحدت، وجود کا ایک ہونا. ایک ہی ہے وجود، ایگزسٹنس ایک ہی کی ہے، باقی کچھ نہیں ہے. باقی کیا ہے پھر؟ باقی اعتباری وجود. اعتباری وجود سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ وجود آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ریموٹ کنٹرول کا وجود. یہاں میں نے اس کو رکھا، یہاں. ٹھیک ہے. اس کا سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو سائے کا کیا ہے؟ وجود. سایہ وجود رکھتا ہے نا، نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ وجود ہے سائے کا. لائٹ آف کر دیں تو نہیں ہوگا. تو ابھی وجود تو تھا. سایہ ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں؟ ایگزسٹ کر رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے. اب خارج میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ لائٹ. اس کو تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، میں تو صرف اس کا ریموٹ کنٹرول کا اور اس کے سائے کا ذکر کیا تھا. تو ایک وجود یہ ہے اور ایک اس کا ایگزسٹ کر رہا ہے سایہ. دونوں چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.
جو ہی لائٹ آف کی تو سایہ، اس کا مطلب ہے کہ سایہ وجود نہیں رکھتا تھا ہی نہیں. تو اگر تھا ہی تو نظر کیسے آ رہا تھا؟ اس کو کہتے ہیں اعتباری، کہ وہ اس کے اعتبار سے نظر، کس کی وجہ سے؟ اس نور کی وجہ سے، اس لائٹ کی وجہ سے مجھے سایہ نظر آ رہا تھا. سایہ حقیقی وجود. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھ آ گئی نا؟ تو وحدت الوجود میں نے آپ کو صرف 2 جملوں میں سمجھا دیا. یہ بڑی مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے. وحدت الوجود، وجود کا ایک ہونا، وجود ایک ہی ہے، وجود کی وحدت. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب پوری کائنات جو کچھ بھی ہے، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، انسان، درند، پرند، چرند، پہاڑ، دریا، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا وجود کیا ہے؟ اعتباری. وہ ہے تو یہ ہے، لائٹ ہے تو سایہ ہے. اب سمجھ آ گئی نا؟ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود کا نظریہ. اب یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ چیز پھوٹی ہوئی ہے. ذات نے فیصلہ کیا ہے تعینات قبول کرنے کا. ذات ہے ایک ذات، وہ اپنے ایک مرتبے میں ہے. وہاں سے اس نے تنزلات اختیار کیے ہیں، نیچے اتری ہے وہ ذات، اور اس نے تعینات قبول. جو تعینات ہوتے ہیں وہ تنزلات ستہ، اور یہ لمبی چوڑی بات ہے، لیکن ہوتے ہوتے چھٹے تنزل پہ یہ کائنات ہوتی ہے. میں انسان بن گیا چھٹے سٹیپ میں. اس کو کہتے ہیں تنزلات ستہ. یہ میں بہت ہی مختصر، مجھے پتا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے ذہن سے اوپر سے نکل رہی ہوں، لیکن کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے. یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ میں دوہرا رہا ہوں. 2 باتیں آپ کو. ایک یہ کہ یہ وحدت الوجود سن کے یہ ہے کیا؟ ایک یہ کہ یہ ہے کیا. تو یہ میں نے کہا وحدت الوجود، وجود کی وحدت، کہ وجود ایک ہی ہے. باقی ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا واجب الوجود اور ممکن الوجود. واجب الوجود، نیسیسری ٹو بی، اس کو تو ہونا ہی ہے، یہ تو واجب ہے اس کا ہونا، واجب الوجود. اور دوسرا کیا ہے؟ ممکن الوجود. ممکن یکون و ممکن لا یکون. ہو سکتا ہو سکتا نہ. آپ یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں نا، ہو سکتا ہو سکتا نہ. یہ ممکن الوجود، اس کو شاعری کی زبان میں اور خاص طور پر علامہ اقبال کے کلام میں اس کو ممکنات بھی کہتے ہیں. ممکنات آپ نے وہ سنا ہوگا، سلسلہ روز و شب، سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب، تارے حریرے 2 رنگ، جس سے دکھاتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. سلسلہ روز و شب، ساز ازل کی فغاں، ساز ازل کی فغاں، جس سے بناتی ہے ذات، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. ان 3 شعروں کی بھی ہم کسی اور تشریح کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں صرف ایک لفظ مجھے دکھانا تھا، ممکنات، جس سے دکھاتی ہے ذات. ذات کیا دکھاتی ہے؟ زیر و بم. زیر و بم سمجھتے ہیں کیونکہ اوپر زیر و بم اس لیے کہا ہے کہ اوپر کیا ہے؟ ساز. اوپر والے مصرے میں کیا ہے؟ ساز، تو اس لیے نیچے زیر و بم سمجھ گے نا. تو زیر و بم ممکنات. ممکنات کیا ہے آپ بتائیں، کون بتائے گا جلدی سے؟ ممکنات کیا مطلب؟ ہاں لیکن کس کو کہا ہے؟ اس کائنات کو، مجھے، آپ کو، اس کائنات کو. ہم سب کیا ہیں؟ ممکنات. ہم سب ممکنات میں سے ہیں. پوری کائنات کیا ہے؟ ممکنات. ممکنہ یکون و ممکنہ لا یکون. لیکن واجب الوجود کون ہے؟ ذات. واجب الوجود کیا ہے؟ ذات. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مذہب کا اور فلسفے کا، مذہب کا اور تصوف کا مسئلہ ہے. تصوف یہ چاہتا ہے کہ وہ ذات تک رسائی حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم صفات تک رک جاؤ، ٹھیک ہے. تصوف یہ کہتا ہے کہ بھائی میں وہی تو ہوں، وہیں سے تو پھوٹی ہوئی چیز ہوں. تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں.
جو روک رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں. میری رسائی بہت آگے کی ہے, تمہیں نہیں پتا, تو میں تو بھائی مشاہدہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں وہی سے تو آیا ہوں. میں ایک ہی بات ہے, تمہیں نہیں پتا. یہ مذہب کو کہہ رہا ہے. مذہب کو بات کلیئر ہوگی. آپ دیکھیے ذرا شعر اور مزہ اٹھائیے اس شعر کا پلیز. ایک بڑا زبردست شعر ہے, اس سے اچھا شعر, اور میں جسارت نہیں کرنا چاہ رہا کہ اور کسی کوئی نہیں کہہ سکتا. اتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ شاید ہی کوئی اتنی خوبصورتی سے بیان کر. ذرا دیکھیے, میری نوائے شوق سے شور حریم ذات. جب میں نے کہا ہے کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں حریم ذات میں جانا چاہتا ہوں, میں دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں مشاہدہ حق کرنا چاہتا ہوں, وہ تو شور مچ گیا. گستاخ. شوخو کیا ہے؟ شوخو یہ پستی کے مکی کیسے ہیں؟ پستی کے مکی یہ پستی کے شوخ گستاخ. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی ہے. کچھ جو سمجھا تو میری شکوے کو رضواں سمجھا ہے. تو وہ شور مچ گیا. کہاں شور مچ گیا؟ حریم میں. ذات کے اس حریم میں شہداء دربان کھڑے ہیں نا. کیا بات کر رہے ہیں گستاخ. غلغلہ ہائے علماء, ادھر بھی شور مچ گیا اور نیچے بھی. ادھر غلغلہ, اوپر تو شور تھا, نیچے غلغلہ. غلغلہ سمجھتے ہیں نا یہ جا, کوئی اور لفظ ہے غلغلہ کا؟ شور شرابہ. شور شرابہ. شور شرابہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں حالو پاریا بہ گئی, آلہ گالا بہ گئی. یس. غلغلہ ہائے علماء, علماء علماء الحذر. خدا پناہ دے, یہ کیا بات کر دی اس نے. علماء کہاں پہ؟ بت قدائے صفات. بت قدائے صفات, صفات کا بت قدا, اس کو بت قدا کہا ہے. یہ جانتے ہی نہیں ہیں, یہیں پھنسے ہوئے. وہ مشاہدہ, مشاہدہ حق, وہ نظارہ, وہ زیارت, وہ دیدار, دیدار یار, یہ پھنسے ہوئے بت قدے میں, صفات کے بت قدے میں. تو یہاں یہ شور مچ رہا ہے. میں نے کس بات کا شور ہے؟ میری نوائے شوق کا. میں نے تو ہلکی سی لطیف انداز میں گزارش کی تھی یار سے کہ دیدار کرا, میں تیرا حسن دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یار کون ہے؟ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات, غلغلہ ہائے علماء متقدائے صفات. سمجھ آئی شعر کی؟ آپ بتائیں. کہنے کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, یہ بات تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. کیا چیز ہے جس نے اس فلسفے کو, اس بات کو, یہ جتنی لمبی بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی, 2 مصروں میں باندھ کے رکھ دی. میں نے کتنا ٹائم لیا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں. اس بندے نے 2 مصروں میں اس ساری بات کو باندھ کے رکھ دی. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات, غلغلہ ہائے علماء, علماء الحفیظ پناہ. کیا کہہ رہا ہے؟ متقدائے صفات. ٹھیک ہے, واضح ہوگا. آگے بڑھیں. یہ تھوڑا سا حریم ذات کو ذرا حریم کہتے ہیں حرم کو, ذات کا دربار. ایک ذات ہے نا عرش معلیٰ پہ بیٹھی ہے, اس کا حریم. سمجھ گیا؟